اللہ جانتا ہے سب، تم کیوں گھبراتے ہو، کیوں خود کو تکلیف دیتے ہو؟ اللہ نے تمہیں فضول میں نہیں پیدا کیا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ سے، وہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو زیادہ تکلیف دیتا ہے جن کو اللہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے، جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے، انہی پہ آزمائشیں آتی ہیں جن کو وہ اپنے قریب لا کر دکھانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے بتاؤ تیرا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ آج کوئی انسان واقعی کسی کا بھی نہیں۔ آج دیکھیں قیامت والے دن تو پھر قیامت آنی ہی ہے، تو اس دن کو نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ آج ہم اس دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے کس قدر غافل ہو چکے ہیں، کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لوٹ آؤ اللہ کی طرف، ابھی بھی وقت ہے، کچھ لمحے بچے ہیں ہمارے پاس، کیا پتہ کتنی زندگی ہے جتنی گزر گئی ہے، اس سے زیادہ یا کم کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اور پھر بھی ان چند روز کی زندگی کے لیے ہم ایک دوسرے سے دھوکہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول لیا، یہ وہ فراڈ کر لیا۔ کیا اس کا اللہ تعالیٰ کو آپ کو بدلہ نہیں چکانا پڑے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں میں نہیں ہے؟ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، وہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے کلمہ پڑھا ہے میرا، کیا یہ اس کلمے کو پڑھ کے اندر سے بھی مضبوط ہے، کیا یہ ایمان لے آیا ہے؟ اللہ نے کھل کے فرمایا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، بھوک سے، پیاس سے، فاقوں سے، مال سے، اولاد سے، ہر طرح سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ پھر میں دیکھوں گا کون لوگ ہیں جو میری طرف لوٹ کے آتے ہیں، جو میری آزمائش اور مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ جو اس بات پہ صبر کرتے ہیں، پھر خوشخبری ہے ان کے لیے، وبشر الصابرین، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے مسائل پہ صبر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آزمائش اللہ کی سنت ہے، اللہ کبھی اپنی سنت نہیں بدلتا۔ صرف اللہ انہی لوگوں کو آزماتا ہے جن کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے، جن کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے سوا تیرا کوئی نہیں، میں ہی تیرا مددگار ہوں، مجھے سے مدد مانگو۔ ہر طرف جہاں بھی دیکھو گے تو مجھے پاؤ گے، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، اور چھوٹی سی ہمارے سے غلطی ہو جائے، نہ بھی ہو، کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ انسان ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ اللہ جو ہم صبح سے لے کے شام تک گناہ کرتے ہیں، تو وہ پھر بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں اس کی محبت کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ چند دن کی زندگی کے لیے ہم گمراہی کو خرید لیتے ہیں، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہم کسی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بور، یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ ہمیں غلط باتیں کریں، آپ غلط میوزک کی، فلموں کی، ڈراموں کی باتیں کریں، سونگز کی بات کریں تو لوگ بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بور ہے، یہ آج کل کون کرتا ہے؟ ارے دین تو اتنا زیادہ ماڈرن اور جدید ہے کہ ہر دور میں اگر اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا اور آخرت میں پرسکون اور اچھی خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کی طرف تو لوٹ آئیں۔ اگر آپ پہ کوئی مشکل ہے، آزمائش ہے، تو اسے صبر کے ساتھ آپ برداشت کریں، کیونکہ اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہر وقت اللہ سے دعائیں کیا کریں، دعا بھی ایک ایسا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا۔ سوچ رکھیں، سمجھیں کہ اللہ کے سوا ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ نے تم لوگوں کو فضول میں نہیں پیدا کیا، تمہارا کوئی مقصد ہے۔ اپنے مقصد کو جانچیں، سوچیں کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے۔ کیا ہم کھانے پینے، سونے، کھیلنے اور کمانے کے لیے آئے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ہم جائیدادیں بنا لیں اور پھر کل یہی جائیداد کی وجہ سے ہماری اولادیں بعد میں لڑتی ہیں آپس میں؟ اور جو غریب ہے، جن کی جائیداد کم ہوتی ہے، ان کی اولاد پھر اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے، ان کو برے وقت میں، اچھے وقت میں ان کو اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، اپنے اچھے جنہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ یاد آتے ہیں۔ اور جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی، چند ہی لوگوں کی نیک اولاد ہوتی ہے، وہ تب ہی یاد کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر دیکھا جائے جن کی جائیداد زیادہ ہوتی ہے، جو ہم رات دن حرام حلال نہیں دیکھتے، ہم کما کما کے جمع کر لیتے ہیں، گاڑیاں خرید لیے، بنگلے خرید لیے، اتنی زمینیں، یہ وہ ناجائز طریقے سے جمع کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری اولاد کیا کرتی ہے؟ اس ناجائز کے اوپر لڑ پڑتی ہے، پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کرتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور پھر اس کا جو عذاب ہے، جس انسان نے وہ اتنی جائیداد جمع کی ہے، وہ وہاں پہ حساب دے رہا ہوتا ہے،
تو کیا فائدہ ایسی دولت کا، ایسی جمع کرنے کا، ان چیزوں کا، ایسے مال جمع کرنے کا، ایسی اولاد پیدا کرنے کا کیا فائدہ جو بعد میں ہمارے لیے عذاب بنے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہر وقت گناہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بس چھین لیں، اس سے بھی یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ دولت کو، مال و دولت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ صرف ان کی نگاہ اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ تیری رضا ہے۔ اور جو انسان مصیبتوں میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ جب بھی ہم کسی برے حال میں ہو، مشکل مصیبت میں ہو، ہمیں کہنا چاہیے رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینی بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تیرے دین پر راضی ہوں، تیرے اسلام پر راضی ہوں، اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راضی ہوں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کے ہر تقدیر پر، ہر چیز پر اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ تو وہ انسان جو یہ لفظ بولتا ہے صبح و شام 3 بار، وہ یقیناً ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، اس کو بہت ایمان سے مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے اس کو ایمان والی زندگی گزارتے ہوئے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ ہر چیز میں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ کی جو فورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اللہ کی جو فوجیں ہیں ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کس طرح سے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ وہی ہے کہ ہم شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں، ہم شیطان سے مدد مانگتے ہیں۔ شیطان نے ہمیں اتنا غافل کر دیا ہے کہ ہمارے دلوں پہ جو زنگ لگ چکا ہے وہ اترتے بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ اگلے کچھ لمحوں میں بھی تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی عافیت مانگے، اپنی دنیا اور آخرت میں بھلائی مانگے، عافیت مانگے، ہر چیز میں اللہ سے عافیت مانگے۔ انشاءاللہ آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ چھوڑ دیں اس چند دن کی زندگی کی لذتوں کو جو آپ کو مایوسی اور برائی اور بے چینی کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔ آج دیکھیں ہم کہاں پہ کیوں پریشان ہیں، ہماری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر طرح کے ہم مسائل کا شکار ہیں کیونکہ ہمارے معاملات بہت غلط ہو چکے ہیں۔ ہم دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جس کو ہمیں اہمیت دینی تھی ہم اسی کو بھلا چکے ہیں۔ آج اللہ کو ہم کتنا حقیر جانتے ہیں، کبھی یاد ہی نہیں کرتے، کبھی اپنی نمازیں نہیں ٹھیک کرتے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟